جلسہ کرنے پر سزا ہوگی لیکن جلسہ تو پھر بھی ہوگا اور عوام سے کون ڈر گیا؟ جہلم کی خواتین نے فواد چودھری کے اوپر عدم اعتماد کر دیا اور انہیں چھوڑ دیا۔ علی امین گنڈا پور کس کا بندہ ہے جبکہ پاکستان کے تمام دشمن مر گئے اور اسلام آباد DHA کا ہو گیا؟ آج کی گورکھ دندہ میں ان پہلوؤں پر آپ سے بات کریں گے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دندہ، ابرار قریشی آپ سے مخاطب ہوں۔ سب سے پہلے بات کریں گے، جلسہ جو ہے وہ ہوگا ضرور، لوگ موجود ہیں، تعداد کتنی ہوگی یہ دیکھنا پڑے گا، لیکن لوگ چاروں اطراف سے ملک کے ہر کونے کونے سے آ رہے ہیں اور راستے میں ان کی ملاقات جو ہے وہ کنٹینر سے ہو رہی ہے۔ یہ کنٹینر جو ہیں ایک بڑی چھوٹی سی چیز ہے، عوام چاہیں تو ان کو اٹھا کے کہیں بھی پھینک سکتے ہیں، اور اس سے بڑی چیز یہ ہے کہ جب پہلی بار منتیں ترلے کر کے جلسہ کینسل کروایا گیا، عمران خان صاحب مان گئے 22 اگست کا، تو پھر ان کو لگا کہ شاید عوام نہیں آئیں گے، اور جب پہلی بار کینسل کروایا، دوسری بار PTI نے اعلان کیا۔ اس درمیان میں ایک ایسا عرفان صدیقی صاحب نے بل پیش کیا جس کے تحت اگر کوئی بھی شخص، کوئی جماعت، کوئی شخصیت کسی جگہ پہ 15 سے زائد لوگ یا 15 لوگ کسی جگہ پہ جمع ہوں گے، 3 سال، اس کے بعد 5 سال اور 10 سال تک سزا ہوگی، تو یہ بل لایا گیا۔ محض ایک پاکستان تحریک انصاف کے جلسے کو اور انہیں مستقبل قریب میں روکنے کے لیے اس نوعیت کا بل لایا گیا، اور پھر یہاں پہ پھر جملہ یاد کیجئے، یہ میں کہتا ہوں کسی اور بلا سے نہیں ڈرتے، یہ صرف ایک بات سے ڈرتے ہیں، ساجد ماجد واجد دیکھنا کہیں لوگ باہر تو نہیں جمع ہو گئے۔ اس نقطے کے اوپر، اس جملے پہ غور کیا کریں۔ تو یہ لوگوں سے ڈرتے ہیں اور لوگ باہر آنا چاہتے ہیں، لوگ عمران خان کے ساتھ ہیں، لوگ اپنی بڑاس نکالنا چاہتے ہیں، لوگ مشکل میں ہیں، لوگ بہتری چاہتے ہیں، لوگ ان سے جان چھڑانا چاہتے ہیں، لیکن یہ لوگ پتہ نہیں کس وجہ سے کتنے پڑھے لکھے ہیں اور کیسے اس ادارے میں آ جاتے ہیں جن کو یہ سمجھ نہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ بھائی، عوام کو ڈرانے کے لیے اور جلسے کو روکنے کے لیے ملٹری ٹرائل کی بات کرتے ہو، کرو ملٹری ٹرائل، کسی نے روکا ہے؟ وہ 12 مہینے ہو گئے ہیں، 1 سال سے زائد عرصہ ہو گیا، کیوں نہیں سزا دیتے عمران کو؟ کیوں نہیں پھانسی پہ لے جاتے؟ کیوں ملٹری ٹرائل پہلے نہیں کرتے؟ یہ سب دھمکیاں ہیں، آپ کو بھی پتہ ہے۔ دہلی سے جا کے پیچھے دیکھیں گے اور ادھر کندھار سے آپ کو راستہ ہی نہیں ملے گا جب عمران خان کے ساتھ ایسا کچھ کریں گے۔ تو لہٰذا وہ کام کیجئے جو کرنے والا ہو، اور جلسے کو روک رہے ہیں، اور اگر اس جلسے کے اندر عوام نہ آئے اور یہ جلسہ ہوا بھی اور تعداد کم ہوئی، آپ لوگوں کی خیر نہیں ہے اور خان صاحب کی بھی خیر نہیں ہے۔ تو لہٰذا اس جلسے میں جائیے، گھروں سے ہی باہر نکل آئیں اور کچھ نہیں کریں، احتجاج کیجئے۔ عوام کی طاقت جیسی دنیا میں کوئی غوری مسائل بھی نہیں ہے، تو یہ چیزیں جب تک آپ سنجیدہ نہیں لیں گے، ایسے نہیں کریں گے، پھر ویسے نہیں ہوگا جیسے آپ چاہتے ہیں۔ تو آپ اپنے حصے کا کام کریں، کوشش کیجئے، اور جلسہ کامیاب ہونے سے پہلے ہی کامیاب ہو چکا ہے، تو فکر کس بات کی؟ اب دیکھیں کہ پولیس نے جلسہ گاہ سامان لے جانے سے روک دیا، جگہ جگہ رکاوٹیں کھڑی کر دی گئیں، جلسے میں رکاوٹ ڈالنے کے لیے سنجگانی کا جو NOC جاری کیا گیا ہے اس جگہ کا عمر ایوب کہہ رہے ہیں۔ تو اب یہ جو ساری صورتحال ہے، ساؤنڈ سسٹم نہیں لے کے جا سکتے، فلاں چیزیں نہیں کر سکتے، تو اس سے تو کون سا جلسہ رک سکتا ہے؟ تو جب عوام نیت کر لیں، علی امین گنڈا پور کہہ دیں اور چیزیں ہو جائیں، عوام آنا چاہیں، عوام کے میں نے جذبات دیکھے ہیں، تو راستے میں کنٹینر کو اٹھا کے پرے کیجئے اور جائیے وہاں پہ۔ یہ بہت ضروری ہے پاکستان کے لیے، بھول جائیں عمران خان بھی کسی بلا کا نام ہے، لیکن پاکستان کے لیے ضروری ہے۔ بڑی اور بھی اہم خبریں ہیں، لیکن میں یہیں پہ جو ہے وہ ذکر کرنا چاہ رہا ہوں جہلم کا تھوڑا مختصر۔ جہلم کی جو خواتین ہیں، انہوں نے فواد چودھری صاحب جو ہیں ان سے جو ہے وہ تعلق چھوڑ دیا، ان کے اوپر عدم اعتماد کر دیا، اور اس کی وجہ یہ بنی، میں کچھ خواتین کے سامنے نام بھی رکھوں گا اور یہ نوٹس بھی رکھوں گا، اور انہوں نے کہا جی کہ اگر فواد چودھری صاحب اس حلقے سے الیکشن لڑیں یا ان کو پارٹی میں واپس لیا جائے یا کسی بھی طرح کی ذمہ داری دی گئی، تو ہم لوگ جو ہیں وہ ان چیزوں کو سامنے خاطر میں نہیں لائیں گے۔ پہلے بھی خبریں آتی رہیں، اور اس وقت جو ہے وہ خواتین نے ایک پٹیشن سائن کی ہے، ایک خط لکھا گیا ہے جو کور کمیٹی PTI کے پاس جائے گا، اور اس کے اوپر آپ سگنیچر دیکھ لیجئے۔ میں جلدی سے ان خواتین کی تصاویر بھی آپ دیکھ رہے ہیں، اور اس کو دیکھیں کہ
حائرہ جمیل ہیں جنرل سیکرٹری پی ٹی اے وومن ونگ جیلم کی، اس کے بعد سمیرہ فضل ہیں ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ پی ٹی اے وومن ونگ جیلم، اس کے ساتھ تبسم شاہین ہیں ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ وومن ونگ جہلم کی، نبیلہ فضل جنرل سیکرٹری وومن ونگ جیلم، اس کے ساتھ شاہدہ شاہ ہیں وائس پریزیڈنٹ ہیں، پھر آپ دیکھیے کہ مسرت سلطان ہے وائس پریزیڈنٹ، اس کے علاوہ صباحت رضوی ہیں انفارمیشن سیکرٹری، شازیہ نیر ہیں سینئر وائس پریزیڈنٹ، کنیز بانو ہیں پریزیڈنٹ تحصیل جہلم۔ یہ جتنی بھی خواتین ہیں یہ سب عہدیدار ہیں، اور اگر عہدیدار خواتین نے فواد چودھری کے اوپر عدم اعتماد کیا ہے تو آپ سمجھ لیجئے کہ جہلم کی خواتین نے فواد چودھری کے اوپر عدم اعتماد کر دیا۔ تو دیکھتے ہیں کہ کیا صورتحال بنتی ہے اس کے بعد۔ تو اگلا نقطہ جو ہم نے ڈسکس کرنا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کو بیرونی خطرات جو ہیں اس سے پاکستان آزاد ہو چکا ہے، اور پاکستان کا کوئی بھی دنیا میں دشمن نہیں رہا۔ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، وہ اس لیے پاکستان کو اب کوئی بیرونی خطرہ نہیں ہے، اب نہ ہی کور کمانڈر کانفرنس اور نہ ہی کسی اور تقریب میں انڈیا کا نام لیا جاتا ہے۔ اب تو بلوچستان بارے بھی پیار بڑے الفاظ نکالے جاتے ہیں۔ اب دشمنی صرف اپنی 66% نوجوان نسل سے ہے جنہیں قابو کرنے کے لیے ہر ممکن حربہ استعمال کیا جا رہا ہے، یعنی کہ صرف اپنے ملک کے عوام کے ساتھ لڑو۔ بھارت سے جان چھوٹ گئی، اسرائیل نے ہمیں کچھ نہیں کہنا، رشیا سے تعلق اچھے ہیں، چین سے اچھے ہیں، اب آپس کی جنگ لڑنی ہے۔ وہ بھیا اس سے تو بہتر تھا باہر والوں سے جنگ لڑتے، آپ نے تو توپوں کا رخ اپنی طرف کر دیا۔ علی امین گنڈا پور کو کس نے وزیر بنایا اور یہ کس کا بندہ ہے؟ علی امین گنڈا پور کو وزیر اعلیٰ میں نے بنایا۔ اسے کمزور نہ کریں، اس کے پیچھے کھڑے ہوں۔ پارٹی کسی طرح کے اختلافات کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ یہ پی ٹی آئی عمران خان کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارا بندہ ہے، اس کے ساتھ کھڑے ہوں اور ان چیزوں کو لے کے جو ہے وہ آگے بڑھیں۔ اسلام آباد ڈی ایچ اے کا ہو گیا یا اسلام آباد ڈی ایچ اے بن گیا۔ یوم دفاع کے موقع کے اوپر جناب علی تحفہ دیا گیا ہے، اس کو میں تحفہ کہوں گا جبکہ ایسے ہوا نہیں، تحفے کے طور پہ نہیں ہوا، کسی اور نیت سے ہوا۔ حکومت نے ڈی ایچ اے کو اسلام آباد میں 10,000 کنال زمین دے دی۔ ایف ڈبلیو ہو جو ہے اس زمین پر ہاؤسنگ سوسائٹی بنائے گا۔ یاد رہے اس بیڈنگ کے لیے بیریا ٹاؤن، بلو ورلڈ اور دیگر سوسائٹیز نے بھی حصہ لیا تھا، مگر سب کو پروسیس سے باہر کر کے زمین ڈی ایچ اے کے حوالے کر دی۔ یہ فوج کا ہے ڈی ایچ اے۔ پاکستان کی کرنسی کب ختم ہوگی اور نئے کرنسی نوٹ ڈیزائن کی دوڑ میں خواتین بازی لے گئی ہیں؟ اس سلسلے میں 10 روپے سے 5,000 روپے تک کے تمام نوٹ تبدیل کیے جائیں گے اور مقابلے میں 2 ڈیزائن سلیکٹ کیے گئے ہیں۔ ڈیزائن سلیکٹ کرنے کے بعد بین الاقوامی سطح کے ڈیزائن سے انہیں حتمی شکل دلوائی جائے گی اور نوٹوں کی سیریز کو قوم کے ثقافتی ورثے کی عکاسی یقینی بنائیں گے۔ اسٹیٹ بینک جو ہے وہ ایسے کہہ رہا ہے۔ تو یہ ساری صورتحال ہے، کمنٹ میں لکھیے گا پلیز کہ آپ میں سے کون کون جلسے میں جا رہا ہے، کیوں جانا چاہتا ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں، آپ جلسے میں جا کے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن یہ تو آپ کو اس بات کا علم ہے کہ اگر آپ جلسے میں نہ گئے اور جلسہ کامیاب نہ ہوا، لوگوں کی قلت ہوئی، تو پھر آپ کی خیر نہیں ہے۔ ان تھوڑے الفاظ کو زیادہ سمجھیے، باہر نکلیے، آواز اٹھائیے اور آگے بڑھیے۔ اپنا خیال رکھیے گا، جلد آپ سے پھر ملیں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ۔